مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے, اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. یہ جھوٹ ہے اس کا. آج میں آپ کو اس کے جھوٹ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہا ہے. کسی کتاب میں موجود نہیں ہے, اور آگے خود اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ حوالہ تو دیں کہ کس کتاب میں موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پڑھے خوارج کے. حالانکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگیں کی اور ان کو مار مار کے ان کے ڈھیر بنائے. دیکھیے, اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, تو کیا جواب دے رہا ہے. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں, اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو منافق بھی نہیں, جو کافر بھی نہیں, جو مشرک بھی نہیں, اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے, بولو نا, گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. آپ نے تاریخ کی ذکر کیا, تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی, میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے. دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا, اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشرک نہیں سمجھتے تھے. جب وہ مشرک نہیں ہے, منافق نہیں ہے, تو ظاہر ان کے جنازے ہوں گے. بھائی جنازے ہوں گے, لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے؟ یہ جھوٹ ہے. جھوٹ نمبر 2 دیکھیں, یہی جھوٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بول رہا ہے. اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے, کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے, کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں, تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے. سنن الکبری البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے, حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی, ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں, پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جی دوستو, اس نے حوالہ دیا اپنے ایک ریسرچ پیپر کا, وہ آپ کے سامنے ہے 24 نمبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جو کوئی حی علی الصلاح کہہ کر مجھے نماز کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا, یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ اس کا جھوٹ ہے. عربی میں یہ لفظ نہیں ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ صحابہ پر اس طرح جھوٹ بول رہا ہے. عربی میں جو اس نے حوالہ دیا بہقی کا 5088 تو نمبر نہیں, یہ نمبر ہے 5305. اس میں کیا ہے, من قال, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حی علی الصلاح, جب حی علی الصلاح کی آواز آئے گی عجب تو میں اس کا جواب دوں گا. جواب کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ومن قال, جو کہے گا حی علی الفلاح عجب تو میں اس کا جواب دوں گا. تو حی الفلاح کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے جھوٹ بولا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر. اور مسلم کی پہلی حدیث پڑھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح بدعتیوں, خوارج اور قدریوں سے نفرت تھی. وہ ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا کرتے تھے. اب تیسرا جھوٹ اس کا دیکھیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں, کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. دوستو آپ پڑھ کے دیکھیں بخاری مسلم. یہ کہتا ہے کہ بخاری مسلم میں قبر میں 4 سوالات ہیں, لکھا ہوا ہے. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ دیکھ لیں, کتاب الجنائز پڑھ کے دیکھیں بخاری مسلم میں. 4 تو کیا 3 بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یہ جھوٹ ہے اس کا. آپ کتاب الجنائز بخاری مسلم کا پڑھیں, اس میں 4 سوالات کا ذکر نہیں ہے, یہ بلکہ 3 سوالات بھی نہیں ہیں. یہ اس کا تیسرا جھوٹ ہے. آئیے دیکھیے اس کا چوتھا جھوٹ. ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے. جی دوستو آپ نے دیکھا, یہ کہہ رہا ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ضعیف احادیث فضائل میں کام نہیں آئیں گی.
دیکھیے اب خود یہ کہے گا کہ میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یا تو حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں امر اور نہی کے لیے، امر و نواہی کے لیے، کسی کام کا حکم دینے یا اسے منع کرنے۔ اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے۔ اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے۔ حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے۔ اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا پہلے اس نے امام مسلم پر جھوٹ بولا کہ امام مسلم نے واضح طور پر لکھ لیا ہے کہ ضعیف احادیث نہ فضائل میں کام آئیں گی نہ احکام میں۔ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے، اسے کہتے ہیں جھوٹے۔ اب آئیے اس کا جو پانچواں جھوٹ ہے وہ سنیے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ یہ اس کا جھوٹ ہے کہ جامعہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، روایت ہے، یہ وہی میں دکھا رہا ہوں جو اس نے دکھایا ہے، روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہوں نے کہ جو کہے تم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے سچا نہ جانو اس کو، نہ تھے پیشاب کرتے مگر بیٹھ کر۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے تھے۔ یہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار کس طرح فراڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا جھوٹ نمبر 6۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے بندو یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جاہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے بندو یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جاہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ امام مالک نے باب باندھا ہے کہ جہری نمازوں میں قرات نہ کرنا، حالانکہ اس کے نیچے کہتے ہیں وہ حدیث لائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے تو قرات نہ کرو۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں امام مالک نے جو باب باندھا ہے اس کے بعد وہ حدیث نہیں لائے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ کہاں حدیث لائے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ موطا امام مالک ہے 282 نمبر، ترک القرات خلف الامام فیما جہر فی، کہ امام جب جہری قرات کرے تو اس وقت قرات نہ کرے پیچھے مقتدی، کچھ نہ پڑھے۔ 283 نمبر پر حدیث لائے ہیں مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ جب کوئی بندہ امام کے پیچھے ہو تو قرات کرے یا نہ کرے، فرماتے ہیں اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبوا قرات الامام، جب بندہ امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس میں نہ جاری کا ذکر ہے نہ سری کا ذکر ہے۔ ایک تو اس نے باب کی بات کر کے جھوٹ بولا۔ اب اگلی جو حدیث ہے 384 اس میں کیا ہے، وکان عبداللہ بن عمر لا یقرأ خلف الامام، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے جو حدیث بیان کی ہے جابر بن عبداللہ کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ میں آپ کو باب بھی بتاتا ہوں کہ اس نے کس طرح دھوکہ دیا عوام کو اور کس طرح اس نے جھوٹ بولا۔ یہ باب ما جاء فی ام القرآن 274، باب 274 ما جاء فی ام القرآن، اس کے تحت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث لائیں 274۔ آگے 275 اس میں فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اس سے اگلی حدیث ہے 276، یہ وحدثنی عن مالک عن وہب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ،
यकूल मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। फलम युसल्ली इल्ला वराल इमाम, यानी कि इमाम के पीछे हो तो फिर फातिहा नहीं पढ़नी। अब बाब क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया। बाब इमाम मालिक ने बताया मा जा फी उम्मिल कुरान, सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में ये बाब है। सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में बाब है। तो इसने झूठ बोला कि इमाम मालिक ने बाब बांधा है कि ऊंची जब इमाम किरात करे उस वक्त तुम खामोश रहो। और बाब क्या है? मा जा फी उम्मिल कुरान। तो ये झूठ है इसका। अब आइए इसका झूठ नंबर 7 देखिए। दीनी तालीम आपने जो दिलवानी भी है ना सर, मदरसों में दीनी तालीम तो है ही कोई नहीं है। वहां तो आपको अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं, फिक पढ़ाते हैं, कुरान हदीस तो पढ़ाते ही कोई नहीं है। आप किस खाते में है कि वो कुरान हदीस पढ़ा के आपको निकाल रहे होते हैं? किस तरह मदारिस के बारे में झूठ बोल रहा है कि मदारिस में कुरान हदीस तो पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। अगर आप सिलेबस देखें मदारिस का, आपको मालूम हो जाएगा कि मदारिस के निसाब में कुरान हदीस शामिल है। सबसे पहले जो मदारिस में पहले दर्जे में पढ़ाया जाता है वो कुरान पाक का तर्जमा तजवीद आपके सामने। तंजीमुल मदारिस का निसाब सानविया आमा यानी मैट्रिक साल अव्वल में क्या पढ़ाया जाता है? तर्जमा पारा अव्वल ता इख्ताम पारा सुवम, 3 सिपारे पढ़े जाते हैं, साथ में तजवीद पढ़ी जाती है। उसके अलावा फिर अकायद और सर्फ नाव। दूसरे साल में चौथे सिपारे से लेकर 9वें सिपारे तक पढ़ाया जाता है। अब आगे देखिए, तीसरे साल में सानविया खासा साल अव्वल में कुरान पाक का तर्जमा पढ़ाया जाता है 10वें सिपारे से लेकर 18वें सिपारे तक। और हदीस की किताब कौन सी पढ़ाई जाती? आपके सामने रियादुस सालिहीन। कहते हैं कुरान हदीस नहीं पढ़ाया जाता। सानविया खासा साल दोवम FA कुरान मजीद तफसीर जलालैन 19वें सिपारे से लेकर 24वें सिपारे तक। और हदीस की किताब मुस्नद इमाम आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु। आलिया साल अव्वल BA उसमें तफसीर उसूल तफसीर पढ़ाया जाता है। जलालैन 25वें सिपारे से लेकर 30वें सिपारे तक। यहाँ कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। हदीस में मिशकात पढ़ाई जाती है। अगले साल मिशकात पढ़ाई जाती है। उससे आगे जो है वो दूसरी अहादीस की कुतुब पढ़ाई जाती है और दौरा हदीस कराया जाता है। कितना बड़ा इसने झूठ बोला कि मदारिस में कुरान हदीस की तो तालीम ही नहीं होती। इसे कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार। आगे इसका झूठ नंबर 8 देखिए। किसी स्कूल की किताब में मिलेगा कि अगर कोई कुत्ते के साथ कर ले या गधे के साथ कर ले तो फिका की बुनियादी किताबें जो पहले साल में पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कुदूरी शरीफ जो लिखा हुआ है, ये कुदूरी बदमाश शरीफ नहीं है, उसमें ये सारे मसले लिखे हुए हैं। जी दोस्तों आपने देखा और सुना किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है कि पहले ही साल में शुरू में जब बच्चा जाता है तो उसे बदमाश कुदूरी थमा देते हैं। ये इसका झूठ है। ये निसाब है आपके सामने कि पहले साल में कुदूरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि कुदूरी पढ़ाई जाती है तीसरे साल में। पहला साल क्या है? साल अव्वल, उसमें फ़िक़्ह की किताब पढ़ाई जाती है कानून शरीयत। और दूसरे साल में पढ़ाई जाती है फ़िक़्ह की किताब नूरुल इज़ा। और तीसरे किताबें पढ़ाई जाती है मुख्तसर कुदूरी। इसने कहा कि पहले साल में उनको थमाई जाती है। हालांकि तीसरा साल कौन सा होता है? FA साल अव्वल। न्यूटन ते आइंस्टाइन ਨੂੰ डिग्री ਦੀ ਲੋੜ नहीं होती। ये डिग्रियां तो न्यूटन आइंस्टाइन होते होंदियां ने। न्यूटन 8वीं क्लास में स्कूल से भाग गया था, मुझे कहते हैं डिग्री लेके आओ। हम कहते हैं न्यूटन के पास कौन सी डिग्री है? न्यूटन के ऊपर PhD होती है फिजिक्स की। न्यूटन और आइंस्टाइन को डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ये इसका 9वां झूठ है। अपनी जहालत को छुपाने के लिए ये न्यूटन और आइंस्टाइन पर भी झूठ बोल रहा है कि न्यूटन 8वीं क्लास से भाग गया था। मेरे दोस्तों आप गूगल पर सर्च करें कि न्यूटन 8वीं क्लास से अगर भाग गया था तो उसने मास्टर की डिग्री कैसे ली? ये कहता है उनके पास डिग्रियां नहीं थी। और आइंस्टाइन ने PhD किया हुआ है। क्या PhD डिग्री नहीं है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री PhD की है, तो उन्होंने PhD की डिग्री की हुई है। और न्यूटन ने मास्टर की डिग्री की हुई है, तो ये कहता है कि उनके पास डिग्रियां कोई नहीं थी। इतना बड़ा झूठा और मक्कार आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। कि अगर कोई कुत्ते के साथ कर ले या गधे के साथ कर ले तो फिका की बुनियादी किताबें जो पहले साल में पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कुदूरी शरीफ जो लिखा हुआ है, ये कुदूरी बदमाश शरीफ नहीं है, उसमें ये सारे मसले लिखे हुए हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आके मुझे बता दें। आप ये ना निकले उन किताबों के अंदर तो आप मुझे पकड़ लें। अब इसका 10वां झूठ क्या है? वो ये है, वो कहता है कि इन किताबों में लिखा हुआ है कुत्ते से गधे से नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ना निकले तो मुझे बता देना, मैं झूठा हूँ। जो भी देखें आप, ये बहुत बड़ा झूठा है। ये मुख्तसर कुदूरी आपके सामने है। सिर्फ इतना है कि वमन वाती बहीमतन, जिसने वती की जानवर से। और अहादीस में इब्न माजा में, तिरमिज़ी में, नसाई में, किताबुल हुदूद में अहादीस हैं
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جو جانور سے وطی کرے اس کا حکم کیا ہے؟ تو ظاہر محدثین فقہا جب کتاب الحدود کا ذکر کریں گے فقہ کی کتابوں میں تو ان حدیث کو لائیں گے، پھر حکم بیان کریں گے۔ تو اگر یہ بات غلط ہے، صرف اتنی بات لکھی انہوں نے، اور یہ نہیں ہے کہ کتے سے گدھے سے پوری قدری آپ پڑھ لیں، یہ جھوٹ بولا اس نے، یہ 10واں جھوٹ ہے اس کا، اور وہ حدیث کی شرح کر رہے ہیں کہ جو جانور سے وطی کرے اس کا حکم کیا ہے، اور اس بندے نے کس انداز سے بات کی، الامان والافید، اس کا جھوٹ نمبر 11 دیکھیے۔ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دوستو یہ بھی اس کا جھوٹ ہے کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو نماز جائز ہے، بچہ اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز جائز نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ فقہاء اور محدثین احادیث کو سامنے رکھ کے اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے 516، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھی۔ اب اس سے محدثین اور فقہاء مسائل اخذ کرتے ہیں کہ آپ اگر ایک ہاتھ سے کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، جس طرح آج کل کے لحاظ سے اگر آپ کو موبائل بج رہا ہے تو آپ ایک ہاتھ سے موبائل کو بند کر لیں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ اس طرح فرضی مسائل بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کتا اٹھا لیا یا کچھ کتے رکھے گئے ہیں، جیسے بخاری مسلم میں احادیث ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ بن جائے، بندے نے کتے رکھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کتا اس کو چمٹ جائے یا ساتھ میں چارپائی پڑی ہوئی ہے اور کتا اس پہ چڑھ کے اس کے اوپر آ جائے تو یہ اٹھا لے، تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرضی مسائل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کتا اٹھا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور احادیث میں بخاری مسلم میں احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گدھے پر نماز پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گدھے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یہ جواز ہے۔ تو اسی طرح فرضی مسائل بیان کرتے فقہاء کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو کیا آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کا منہ بندھا ہوا ہے، چونکہ وہ جانور جس کا گوشت ناپاک ہے اس کا لعاب کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ کتے کا گوشت ناپاک ہے، حرام ہے، تو اب اس کا لعاب ہوگا ناپاک۔ تو اس لحاظ سے کتا اٹھا کے اگر اٹھا لے بندہ اور اس کو لعاب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کتے کا منہ بندھا ہوا ہے تو بعض اوقات کتے کا منہ باندھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو جو ہے وہ کاٹ نہ لے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ یہ فرضی مسائل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، یہ جائز ہے۔ اس نے کہا کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ اٹھا کے نماز پڑھنا ناجائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے نعمت الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 342، علامہ کاسانی کے حوالے سے لکھا ہے، بدائع ثنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146، دارالکتب العلمیہ بیروت سے کتاب چھپی ہے 1418 میں۔ نعمت الباری میں لکھا ہے کہ علامہ کاسانی نے اس حدیث کا ذکر کر کے کہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل مکروہ نہیں تھا کیونکہ آپ کو اس کی احتیاج تھی، وہاں پر اس بچی کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا، یا آپ اپنے اس فعل سے اس کا حکم شرعی اور جواز بیان کرنا چاہتے تھے، اور یہ فساد نماز کا موجب نہیں ہے، یعنی بچے اٹھا کے نماز پڑھنا فساد نماز کا موجب نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے زمانے میں بھی ہم میں سے کسی کے لیے عمل مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، اور فساد نماز کا موجب نہیں ہے، یعنی اسے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے کیا کہا کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اسے کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار۔ اس کا جھوٹ نمبر 12 دیکھیے، اور جو یہ چیلنج کر رہا ہے ہم نے اس کے چیلنج کا جواب بھی دیا ہوا ہے، دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے کے ساتھ ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اللہ سے اس حضور میں ملے، اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ کی نمازیں، داڑیاں، شلواریں، یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے اندر کوئی بغض نہیں ہے۔ بغض نہیں ہے تو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ چیک کر لیں۔ میں اگر کوئی کہتا ہے نا میں یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں، آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو شام تک وہاں پہ گڑبڑنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا۔ لو چیلنج ہے دوستو، کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ اہل سنت کی مساجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیث لگائی دی جائے تو شام تک گڑبڑ ہوتی ہے۔
میں نے اپنی ویڈیوز میں اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے۔ 454 نمبر ویڈیو ہے میری، 455 نمبر ویڈیو ہے میری، اس میں میں نے دکھایا ہے اپنی مسجد میں نے یہ حدیث لگائی ہے، اپنے مقتدیوں سے میں نے پوچھا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ کے لیے ایک اور دلیل یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی مساجد میں جائیں، باہر ہی آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی تمام صحابہ کے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ نعوذ باللہ اگر بغض ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کبھی نام نہ لکھا جاتا۔ اہل سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے دکھایا تھا، اور اس نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں نے اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دینی ہے، یہ جھوٹا نکلا۔ اب تک اس نے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی، اور اہل سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کا جھوٹ ہے اور یہ اس کا فراڈ ہے، اور یہ اس صدی کا سب سے بڑا فراڈیا، مکار اور جھوٹا ہے۔ اسی رمضان 1440 ہجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے دوران زاہد چیپا بھائی نے اپنی اینڈرائیڈ ایپ کا تفصیلی انٹروڈکشن کروایا، جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی غیر عالم سے بھی لے سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن اسی پروگرام میں ایک بریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت رنجیدہ کر دیا کہ قرآن حکیم کو استاد کے بغیر سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ رہنمائی تو کرتے ہیں۔ یہ میں نے جب کلپ دیکھا نا جی، مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ دکھ تو مجھے ہوتا ہے، علماء جو کچھ کرتے ہیں، لیکن حیرانگی نہیں ہوتی۔ ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا، قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن، یہی کہیں گے نا۔ اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا اس کا 13واں اور 14واں جھوٹ۔ 13واں جھوٹ تو اس کے سامنے والے نے بولا، یعنی خود بھی جھوٹا ہے اور اس کے سامنے والے بھی جھوٹے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے سوال کیا جی، بریلوی عالم کہتا ہے کہ استاد کے بغیر قرآن پاک سمجھنا ہی ناممکن ہے، حالانکہ علامہ کوکب نورانی نے ایسی بات ہی نہیں کی۔ میں آپ کو لنک دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کو۔ وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ بعض اوقات نقصان ہوتا ہے بغیر استاد کے پڑھنے کے، تو آپ کو استاد کی رہنمائی بھی چاہیے ہوتی۔ اتنی بات انہوں نے کی ہے۔ اور اس نے 14واں جھوٹ کیا بولا جی، علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ آپ لنک میں آپ کو دوں گا، آپ دیکھیے اس ویڈیو کو۔ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس کی تفصیل کہ کیا استاد کے بغیر پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، پہلے آپ یہ نمبر بھی دیکھیں عربی میں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں صفا مروہ کی صحیح نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب کیوں انہوں نے پوچھا کیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا، عروہ نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جو کوئی حج یا عمرہ کرے اور ان کا طواف کرے تو گناہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ تو اس آیت سے انہوں نے اخذ کیا کہ صفا مروہ پر صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر میں نہ کروں تو میرا حج عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے خود پڑھ کے اس کا رزلٹ نکالا۔ اب اس کا نقصان کیا ہے، خود پڑھ کے اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں اور حج عمرہ کو ناقص کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں۔ اور یہ بات تو انصار کے لوگوں کے بارے میں اتری ہے کہ وہ لوگ جب لبیک پکارتے تو زمانہ جاہلیت میں منات کے نام سے لبیک پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں صفا اور مروہ میں صحیح کرنا درست نہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کو آئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، پس مجھے اپنی جان کی قسم اس کا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے مجھے اپنی جان کی قسم اس کا حج پورا نہ ہوگا جو صفا اور مروہ کی صحیح نہ کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا حج اور عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک صفا اور مروہ کا طواف یعنی صحیح نہ کرے۔ تو عروہ نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد کی ضرورت پڑی، کہا فرمایا نہیں، جب تک صحیح نہیں کرو گے تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ نقصان ہوتا ہے بغیر استاد کے قرآن پاک کو سمجھنے کا۔ بعض اوقات تو علامہ صاحب نے کہا بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، ٹھیک بات انہوں نے کہی، لیکن اس کے سوال کرنے والے نے بھی جھوٹ بولا اور اس نے بھی جھوٹ بولا۔ اب آئیے اس کا 15واں جھوٹ۔ جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور
کوئی بدشگنی ہے فوراً اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں، اس میں کوئی منطق یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے، اب تو الیاس قادری صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. جی اگر چپل الٹی ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ جھگڑا تو نہیں کہیں پڑا، استعمال شدہ چپل جو ہے وہ اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے.